اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین 177 لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم ترجمہ کریں اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف. اب کیا ہوا تھا، ہم نے پہلے صفحے پہ پہلے تقریباً ورق پہ ہم نے یہی ڈسکشن پارا سٹارٹ ہی ہوا. تو جو بیوقوف لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کا شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا طریقہ ہوا. مسلمانوں کا جب دل کرتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ عبادت کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو انہوں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق وہ کریں. لیکن ان کی یہ بحث چلتی رہی. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کو اتنا آپ لوگوں نے کیوں مسئلہ بنا لیا کہ صرف اس بات کو یہ کہنا کہ اب جس نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا یا نہیں کیا وہ جنت میں داخل نہیں. یعنی اس حد تک وہ لوگ آگے تھے، وہ کہتے تھے انہوں نے ایسا کیا تو اس کو یہ نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی. اس طرح کے معاملات ان کے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یا منہ پھیر لینا یہ کوئی خاص نیکی والی بات نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف پھیر لو. ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس بات پہ اتنا جو ہے اس بات کو اتنا ایشو بنا رہے ہو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو نجات کا ذریعہ ہی یہ ہو گیا کہ کس نے منہ پھیر لیا کس نے نہیں پھیرا. اصل میں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرو، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے. وآت المال، اور وہ دے اپنا مال، علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. اصل نیکی تو یہ ہے جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی محبت میں اپنے مال کو رشتہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کرتا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں لگاتا ہے. اب گردنیں آزاد کرانے سے کیا مراد ہے کہ جو قیدی قید ہوتے تھے، اب تو یہ نہیں ہے. پہلے وقت میں لونڈیاں، غلام قید کر لیے جاتے تھے، ان کو پھر اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لیے جاتے تھے. تو پھر جو لوگ اللہ کی محبت میں ان قیدیوں پہ پیسہ لگا کے یا اس کے مالک کو پیسہ دے کے اس جو ہے شخص کو آزاد کر دیتے تھے، تو یہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو جو غلام ہے اس کو اس کے مالک کو پیسے دے کے اس کو آزاد کروا دیں، یہ نیکی ہے. والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو دیں اور گردنیں آزاد کروانے میں آپ اپنا پیسہ لگائیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. والموفون بعہدہم، اور پورا کریں اپنے وعدے کو. اذا عاہدوا، جب بھی کوئی وعدہ کریں. اب اس آیت میں دین کا پورا نچوڑ ہے، اللہ پر، آخرت پر، ان ساری باتوں پر ایمان، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ کرنا اور اس کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والصابرین، اور صبر کرنا، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت. اور لڑائی کا وقت ہو، کوئی جنگ کا وقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، اس وقت میں صبر کرنا، یہ اصل نیکی ہے. اولئک الذین صدقوا، جو ان ساری باتوں پر پورے اترتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں. واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں.